السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے گفتگو نہ ہو سکنے کے دورانیے میں نے بس ایک آرٹیکل لکھا تھا ایمان مزاری کے حوالے سے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ سے بات چیت نہیں ہو پائی، لیکن جو سلسلہ خیال چل رہا تھا اس کی کوئی جو شکل بننی تھی وہ تو بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک پیرالل اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس وائولیشنز کے حوالے سے اور حقوق کی تلفی کے حوالے سے جو معاملہ ملکی سطح پر چل رہا ہے، بالکل اسی انداز سے بین الاقوامی سطح پر بھی وہی بے ایمانی چل رہی ہے۔ لیکن لوگ اس وقت بولے ہیں یا بولتے ہیں یا سائیڈ اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب اپنے بچے جو ہیں وہ ڈائن کھانی شروع کر دیتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ گھر سے چلے باہر آنا ہے یا باہر سے چل کے گھر جانا ہے، کسی ترتیب سے چل پڑے۔ وینزویلا کا صدر جو ہے وہ اپنے پریزیڈنشل پیلس سے حملہ کر کے باقاعدہ اٹھا لیا جاتا ہے اور مشکیں کس کے وہ جی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے وہاں پہ امریکہ میں، کوئی جرم نہیں ہے۔ تو سوورینٹی جو آپ نے ملکوں کی حد بندیوں کے ساتھ وابستہ کی تھی اس کے کیا معنی ہیں؟ ملک کا مطلب ہی کیا ہوا؟ اگر وہ ملک اور ان کا سسٹم اور ان کا صدر امریکہ کے صدر کی سویٹ ویل کے اوپر اٹکا ہوا ہے اور اس کے اشارہ ابرو سے ان کی سوورینٹی یا بچنی ہے یا برباد ہو جانی ہے، تو نیشن سٹیٹ کا اور یہ ماڈرن سسٹم جو ہے، جو انٹرنیشنل لا اور سرحدیں اور ملک، ان کا مطلب ہی کیا ہوا؟ پھر کوورٹ آپریشنز کی مطلب وہ جو تھرو آؤٹ ایک ہسٹری ہے پچھلے 50-60 سال 70 سال کی، جب کوئی 25-30 سال گزرتے ہیں تو ایک آدھ کتاب چھپ جاتی ہے، اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب جو ویب سیریز اور فلمیں بنتی ہیں وہ سارا کچا چٹا کھول کے بتا دیتے ہیں کہ کب سی آئی اے نے کس ملک میں کیا کیا تھا، کون گیا تھا، کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو اس وقت ملکوں کے تختے الٹنا، ان کی رجیم چینج، مطلب نام تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام، آپ نے نام ماڈرن رکھ لی ہیں لیکن حرکتیں تو کمینی وہی ہیں نا، کہ کسے دے گھر جا کے سن لانی۔ تو آپ جب کریں اور وہ عراق کے ساتھ ہو رہا ہو، وہ افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہو، وہ امریکہ جا کے شام کے ساتھ کرے، وہ فلسطین کے اوپر اور غزہ میں ہو، کوئی جرم نہیں ہے۔ ایران کے ارد گرد سے گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاؤ، نہیں چھڑنا بھی ایسا رجیم چینج کر کے کھلونا، کوئی جرم نہیں۔ گرین لینڈ جو ہے وہ اس کی دفعہ کیوں جرم ہے؟ یہ ہے سوال۔ یورپین یونین اور نیٹو کو گرین لینڈ ہی کی صورت میں سوورینٹی ہرٹ ہوتی ہوئی کیوں نظر آئی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے اتنی اچھی تقریر کی، جناب وہ اس کے ترجمے ہو رہے ہیں اور وہ جگہ جگہ پیش کی جا رہی ہے اور وہ بہت اچھی تقریر، لیکن اس میں ایک جملہ مسنگ تھا۔ یہ اعتراف انہوں نے اپنی تقریر میں کر لیا کہ ہم اس سسٹم کے بینیفیشریز کے طور پر تھے، کینیڈا خود، لیکن یہ وہ نہیں کہہ کے جا سکے اسی فورم پر، اسی پلیٹ فارم پر، کہ امریکہ کی سویٹ ویل کے چکر میں، امریکہ کے اتحادی ہونے کے چکر میں فلسطین پر جو ظلم ہم نے ہونے دیا اور کیا، وہ ہماری غلطی تھی۔
یہ جملہ مسنگ تھا ان کی تقریر میں، اور اس جملے کی عدم موجودگی میں وہی پرائیورٹائز کرنے والا اور پک اینڈ چوز والا سچ ہے جو اس وقت جگہ بنانا چاہتا ہے. لیکن جس طرح آرٹ کے بارے میں اور شاعری کے بارے میں کسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح سچ کے معاملے میں یہ اس سے بھی زیادہ صادق آتی ہے یہ بات کہ یا تو آپ کو بالکل سچ مچ سچ بولنا پڑے گا اور پورا سچ بولنا پڑے گا، اس کے سارے مالہ مال ہے کو ساتھ لے کے قول سدید کی حد تک جسے جا کے وہ تو کہنا پڑے گا، یا پھر آپ کا وہ سلیکٹڈ سچ ہوگا جو جھوٹ سے ذرا اوپر ہوگا، سچ سے بہت نیچے ہوگا، اور وہ پرپز سرو نہیں کرے گا. اب چلیں گھر کی طرف. باہروں ویکھ لیا نا کہ ادھر جو گرین لینڈ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، گرین لینڈ کی وجہ سے جس میں 57,000 کل بندے ہیں، یعنی 57,000 کی ٹوٹل انسانی آبادی والا جو خطہ ہے، اس کے اوپر اگر امریکہ قبضہ کرے گا تو نیٹو بھی ٹوٹ جائے گا، یورپین یونین جو ہے وہ بھی، اس میں بھی تڑتھلی مچ جائے گی، اسکینڈینیوین ممالک جو ہیں ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لیکن 5-7 بڑے بڑے ملکوں کے ابھی نام بتائیں، کسی زمانے میں یہ ملک ہوا کرتے تھے. عراق ہے، یہ شام ہے، لبنان ہے، اور وینزویلا آپ کا. انہاں دے اوتے 8 سنڈیاں دا سہاگا جو ہو دیو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نیٹو نہیں ٹوٹے گا. اور جس طرح نیٹو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے اقوام متحدہ کو بھی مسئلہ نہیں ہوا. اب وہ گرین لینڈ کے بعد کی جو سیناریو ہے اس پہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تار پود سارا بکھرنے والا ہے. تو جب گھر جائیں تو آپ اب ہادی چٹھا اور ایمان مزاجی تازہ ترین جو مسئلہ ہے اسی سے بات اٹھا لیتے ہیں. جتنے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی، ایمنسٹی کی، دیگر یورپین یونین کے ممالک کی اور مختلف کمیشنز یا ایسی باڈیز جو ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں سب سے بدترین قسم اور ہائیسٹ آرڈر آف سٹیزنز کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا جو واقعہ ہے وہ احمدیہ ڈسکریمنیشن ہے. رائٹس وائیولیشن میں سیکنڈ امینڈمنٹ آنورڈ اور اس کے بعد آئین میں دیے گئے حقوق سے انکار اور گارنٹیز کی وائیولیشن اور مستزاد اس کے اوپر اینٹی احمدیہ آرڈیننس، یہ پوری کی پوری جو تاریخ ہے یہ بتاتی ہے کہ بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائیولیشن، آپ کے انسانی حقوق، برتھ رائٹس کا جواب دینا، وہ صرف احمدیہ ایشو کا ہے. دیگر واقعات جو ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، وہ بھی انسانی حقوق کی وائیولیشن ہے لیکن ان کا لیول وہ نہیں ہے. یہ آپ کسی اسمبلی کے پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں، آپ دیگر ممالک کے ماہرین انسانی حقوق کی ایڈوکیسی کے ماہرین سے پوچھ لیں، یا بڑے اداروں کی رپورٹس کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں پر قانون اور آئین میں ترمیمیں کر کے پارلیمنٹ کیا، عدلیہ کیا، ان ساروں کی مشقیں کس کے ریاست پیچھے کھڑی ہے ایک انسانی طبقے کے حقوق کی وائیولیشن کرنے کے لیے. اس کے اوپر
ہادی چٹھا صاحب کی ساس اور ایمان مزاری کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری، جو پی ایچ ڈی پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹریٹجی پڑھانے والی، اور پھر جب وہ تھیں تو سٹنگ فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس، وہ الجزیرہ کے صحافی کو مطلب لائیو ٹی وی پہ کہہ رہی ہیں کہ احمدیوں کو حقوق کا کوئی وائیولیشن نہیں ہو رہی، اور جب اس نے شیعوں کے ساتھ پیرالل کہا تو ایکسکیوز می، وہ خود بھی شیعہ تھی، تو ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا نام رکھنا، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا، اپنے عقیدے پہ بات کرنا، اور خود کی شناخت خود آپ متعارف کروانا، یہ حق اگر شیریں مزاری کے اپنے سٹیٹس کے خلاف جائے تو وہ ایکسکیوز می کر کے اس صحافی کو، الجزیرہ والے کو جھاڑ رہی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے مسجدوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، لوگوں کے مینارے توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ان کے فریجوں کو کھول کھول کے اس میں سے بکرے کا گوشت نکالا جا رہا ہے کہ جی تجھے قربانی نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو۔ اور تو اور پچھلے دنوں یہ بلیک ہول پہ جب بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے مجاہد حسین جو ہیں وہ صحافی، وہ بات کر رہے تھے اور ہادی چٹھا ساتھ بیٹھے تھے، اور بھی لوگ تھے، پینل تھا پورا، مجاہد حسین نے 4-5 مرتبہ بات کی ہے، لیکن کیا وہ وکیل نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا، ان کے سامنے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے اندر ایک طبقہ انسانیت جو ہے اس کے حقوق پر کتے چھوڑ دینا کوئی ہیومن رائٹس وائیولیشن نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے؟ کہ آپ 25 کروڑ کے ملک میں وہ آپ خود ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ جی 4-5 لاکھ ہی لیں، تو گویا 4-5 لاکھ احمدیوں کے سارے حقوق ملیا میٹ ہو جائیں، کسی شمار قطار میں نہ آئیں، یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، اور مرتے ہیں، مارے جائیں۔ یہ جو ابھی وہاں مسجد مہدی پہ جو حملہ آ کے وہ اس نے ایسے پسٹل کرتا جا رہا ہے، فائر کرتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، کوئی سنا آپ نے کہ مریم نواز اسی وقت وہی بھی تھی نا وزیر اعلیٰ، اتنے لے کے نوٹس تے بیٹھی ہوں، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ ایک عرصہ دراز ساری پارٹیوں کا، پیپل پارٹی کا بھی دیکھ لیا آپ نے، نون لیگ کا بھی دیکھ لیا آپ نے، پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیا، ہر ایک جو ہے وہ اس پہ ڈیف اینڈ ڈمب ہو کے بے حسی کی ہائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے جا کے۔ اس کے بعد آپ کے پاس پیچھے بچتے ہیں جی بلوچاں دے مسنگ پرسن لب کے دیو جی، وہ جی 450-500 بندہ جی وہ بلاسفیمی گینگ کھا گیا، جیل چو کڈاؤ۔ جنید حفیظ اندر بیٹھا ہے پروفیسر، انہوں کڈو، وائیولیشنز ہیں نا۔ اب جو ان کے اوپر دیانتداری سے جو ان کی کاز کی خاطر لڑنے والے تھے، بات کرنے والے تھے، اب وہ 17 سال لے کے وہ اندر چلے گئے۔ تو رہے نام اللہ کا، لیکن دیکھنے کا سوال یہ ہے کہ جس طرح بین الاقوامی لیڈرشپ جو ہے وہ گرین لینڈ کی دفعہ تب کھلوتی ہے، خود کھلوتی ہے، اور 57,000 بندے دا ملک تے چلو جنہ وڈا بھی ایریا، اس سارے کے لیے نیٹو تک ٹوٹنے کو جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اب یو این کا بھی بیڑا گرک ہونے لگا ہے جی۔ تو وہ جو پہلے 4-5 بڑے بڑے ملک تھے، وہ ان کا جو بیڑا گرک کیا آپ نے ساروں کے اوپر، تب کیوں نہیں نیٹو ٹوٹا، تب کیوں نہیں اقوام متحدہ کو کچھ ہوا؟ بائی دی وے جب آپ نے پہلی دفعہ عراق پر حملہ کیا تھا، 91 کی بات ہے، اس وقت امام جماعت احمدیہ نے گلف وار کے تناظر میں ایک خطبات کی سیریز شروع کی تھی، اور وہ کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہے، خلیج کا بحران اور نظام جہان نو۔
اس میں 25 جنوری کا 1991 والا جو خطبہ تھا وہ آپ نکلوا کے کہیں سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اس میں عام طور پر سارا تجزیاتی خطبہ دیتے دیتے اچانک خلیفۃ المسیح رابع چوتھے امام جماعت احمدیہ انہوں نے یہاں سے بات ایک اچانک ٹون بھی چینج ہو گئی اور ایک پورا ایک یوں لگتا تھا کہ جیسے سامنے انہیں کوئی فضا میں اسکرپٹ نظر آ رہا ہے. فرماتے ہیں پس یہ اقوام قدیم جنہیں اقوام متحدہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے اتوار زندہ رہنے کے نہیں ہیں. یہ قومیں یادگار بنا دی جائیں گی اور عبرتناک یادگار. یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ اب یہ ان کے اتوار زندہ رہنے کے نہیں ہیں کہ مقام پر اس وقت بین الاقوامی سسٹم اور سیٹ اپ آ چکا ہے. اگلا ہے کہ اب یہ قومیں یادگار بنا دی جائیں گی اور عبرتناک یادگار. کتنی دور ہوگا یہ؟ اور پھر اس کے بعد کے جو مسائل ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نان اینٹی ہیں جو 25 کروڑ میں 4-5 لاکھ آپ کہتے ہیں ان کی طرف سے بین الاقوامی طور پر اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں یعنی لڑک پن میں ہم نے سنی ہے. ابھی پورے بڈھے نہیں ہوئے تو ابھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں حالات. آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے. اور ملکی سطح پر کتنے آئے کتنے کھڑے کیے کتنوں کو دھو مانج کے انہوں نے سجایا کتنوں کا سر میں خاک ڈال کے ان کو نام و نشان مٹا دیا. لیکن یہ ایک طبقہ جن کے لیے آپ کے وزیر اعلیٰ کو کنڈیمنیشن کا بیان دینا موت کے مترادف لگتا ہے. وہ ایک طبقہ اس کے حقوق کے ساتھ جو ہونا تھا وہ چلتا رہا. اب وہ یوں سائڈ پہ بیٹھا ہوا اسٹینڈنگ ان دا کارنر واچنگ دا ورلڈ. لیکن اب جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل جینوئن رائٹس ہیں. صحافی کا اظہار کر لینا انفارمیشن دینا اپنی رائے کا اظہار کرنا اپنا تجزیہ پیش کرنا اب وہ نہیں کر سکتا. وکیل کا کام تھا وہ کیس پہ پلیڈ کرے. جب انہی بار کونسلوں میں یہ چھپتے تھے ایک پریس ریلیز کسی بار کونسل میں احمدیوں کے وکیلوں کے برتن الگ کیے جائیں کسی بار کونسل میں ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے اور بار ایک نارمل پروفیشنل باڈی تھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ آواز اٹھانی وہاں گرین لینڈ ابھی کوئی نہیں نظر آ رہا تھا. وہ فلسطین اور لبنان اور شام بیروت اور عراق کے معاملات تھے. اب جا کے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ جو بندے ہو ہادی چٹھا ایمان مزاری واقعتاً ان کے کریڈینشل پر اتنا کچھ ہے. اب آواز اب یہ اب ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جو ہیں وہ پاکستان کا گرین لینڈ ہے. اس کی وجہ سے اب نیٹو ٹوٹے گا. اس کی وجہ سے اب آوازیں اٹھیں گی. اس کی وجہ سے وہ جو ایک اپنا بھانمتی نے کنبا جوڑا ہوا تھا اس کو مسائل کھڑے ہوں گے. یا کچھ بھی نہ ہوا اب یہ احساس ہوگا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. قافلہ درد کا ٹھہرے گا کہاں آخر شب. ان سوالات کا ایک ہی جواب بنتا ہے اور وہ یہ کہ جن کے لیے سٹینڈ لینا آپ کو اپنے کیریئر اور اپنے عہدے اور اپنی سیٹ کی موت دکھائی دیتا تھا وہ آپ کے سٹینڈ اور آپ کے کنڈیمنیشن کے بیانات کے بغیر نہ صرف موجود ہیں زندہ ہیں بلکہ زندہ تر ہیں.
اور جن کے لیے اب آپ کو ایکٹیویزم کی ضرورت ہے، میں نے اس آرٹیکل میں یہی لکھا تھا کہ سانحہ یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو مقامی آوازیں نصیب نہیں ہو سکیں گی۔ کیوں کہ اب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر گیا ہے کہ بغیرتی، بے ضمیری اور کمینگی آرڈر آف دا ڈے بن چکی ہے۔ جب یہ حال ہو جائیں تو پھر وہ چند مٹھی بھر ایلیٹ، اشرافیہ، جو مرضی ان کے نام رکھیں، وہ اب آپ کے مقدر کا فیصلہ کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں، وہ جو چند لاکھ تھے وہ دنیا بھر سے اب آپ کے لیے سوچ رہے ہیں اور اپنے لیے بھی سوچ رہے ہیں۔ سوچ، میرے لیے بھی سوچ، کوئی تو رابطہ رہے۔ کون ہے مجھ سے خوش یہاں، تو بھی اگر خفا رہے۔ یہ جو آخری مصرع تھا یہ آپ کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ کون ہے مجھ سے خوش یہاں، تو بھی اگر خفا رہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔